اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ سورہ شعراء ہے جو 227 آیات اور 11 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر فرمایا، تلک آیات الکتاب المبین، یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب یعنی قرآن کریم کی آیات ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ اس کے علوم اور معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کوشش کرتے تھے کہ آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جان ہی لے لے گا، جبکہ دوسری طرف مخالفین کا رویہ یہ تھا کہ جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی اس سے وہ اعراض ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں متعدد انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے بیان کیے ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا کہ ظالم قوم یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچے، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ سب سے پہلے فرعون نے اپنے احسانات ذکر کیے، کہنے لگا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے اور تم نے اپنے عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں رہ کر گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام دونوں شخصیات نے کہا انا رسول رب العالمین، ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ فرعون نے تکبر اور استہزاء کے ساتھ سوال کیا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رب العالمین وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا رب ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہے اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا سن رہے ہو کہ نہیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پچھلے تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، کہنے لگا نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی اگر تم عقل سے کام لو۔ فرعون اولاً تو اول فول ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تو اب فرعون دھمکیوں پر اتر آیا، کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کروں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل پیش کر دوں، یعنی اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اچھا اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ دلیل۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، اس کے کہنے پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عصا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچ کر نکالا تو وہ پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید یعنی چمکدار ہو گیا۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم،
فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، اس موقع پر کہنے لگا یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم، ان لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اپنے کارندوں کو بھیج دو جن کا یہ کام ہو کہ لوگوں کو جمع کر دے تمہارے پاس، ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے کر آئے اور ان جادوگروں کا مقابلہ کرے۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک دن مقرر وقت پر سارے جادوگر جمع کیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے مصر سے تمام جادوگروں کو جمع کیا اور ایک مخصوص دن بڑے میدان میں لاکھوں کے مجموعوں کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ جادوگروں کی لاٹھیاں، رسیاں، دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگی، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نکلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک بات یہ ہے کہ یہ تم سب کا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو یہ ضرور بات ہے تم ان قریب جان لوگے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اب فرعون جو ہے وہ جادوگروں کو دھمکی دینے لگا، کہنے لگا میں ضرور تمہارے ہاتھ کو اور پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹوں گا اور میں ضرور تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا کوئی حرج نہیں، بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو اس وجہ سے بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ چنانچہ وہ سب کے سب جادوگر ایمان لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا یقیناً پیچھا کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکلے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ لشکر لے کر اس نے تعاقب کیا اور بنی اسرائیل نے دیکھا، کہنے لگے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑے گئے، کیونکہ آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن آ رہا ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتلائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، چنانچہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کے کئی حصے کر کے ان کو پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیا اور ان حصوں کے درمیان خشک راستے بن گئے، اور فرعون بھی اپنا لشکر لے کر وہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی بنی اسرائیل اس سے گزر کر بچ گئے، اللہ نے ان کو نجات دے دی اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ گویا اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بلا آخر اہل حق ہی کامیاب ہوتے ہیں
اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔